ایک ایسا بادشاہ جو ہواؤں میں سفر کیا کرتا تھا۔ دنیا کی تمام مخلوقات اس کے تابع اور فرمانبردار تھی۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور دنیا کی حسین و جمیل ملکہ کے درمیان جو جنوں کی اولاد میں سے تھی۔ یہ حسین و جمیل ملکہ کون تھی؟ اس کی سلطنت کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے؟ آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں ایک شہر آباد تھا۔ اس شہر کا نام سبا تھا اور اس شہر کے لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ قوم سبا شرک میں مبتلا تھی۔ یہ قوم آگ کو خدا مان کر اس کی پوجا کیا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے اندر جنات، پریوں اور ہر قسم کی مخلوقات موجود تھی۔ اسی لشکر کے اندر ایک پرندہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ تھا۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا تو تمام تر چرند پرند موجود تھے، لیکن ہدہد نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد اپنی غیر حاضری کی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کی ایک ملکہ ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات، لال زمرد جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس شاہی سامان، آرائش اور نمائش کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا ایک خط اس ملکہ کے پاس لے چلو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر ہدہد کے حوالے کر کے اسے روانہ کر دیا۔ ہدہد اڑتے ہوئے ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ اس وقت اپنے عالی شان محل کے اندر آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس نکل آیا۔ ملکہ بلقیس کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو وہ خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو اپنے درباریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کرنے لگی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی طاقتور اور جمیل اور قدر بادشاہ ہیں۔ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا حقیقی طور پر اندازہ لگانے کے لیے ان کے پاس چند تحائف بھیجے۔ ملکہ بلقیس نے سوچا کہ اگر وہ محض ایک بادشاہ ہوا تو وہ تحائف کو قبول کر لے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا مقصد مال و دولت جمع کرنا نہیں، بلکہ میرا مقصد اللہ تعالیٰ کا کلمہ حق کو بلند کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر ملکہ بلقیس ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی دعوے تمام مخلوقات کو کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کے تخت کو وقت سے پہلے یہاں لے کر آئے۔ ایک نیک انسان جن کا نام عاصم بن برقیہ تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلکہ جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت دربار میں پیش کر دیا گیا۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق بہت متاثر ہوئی۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔